ظہیر الدین بابر 6 محرم 888 ہجری بمطابق 14 فروری 1482 کو پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام ظہیر الدین تھا، لیکن آپ کو بابر یعنی شیر کہا جاتا تھا۔ بابر کے والد شیخ مرزا کا سلسلہ نسب تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور سے 5ویں پشت پہ جا ملتا ہے، جبکہ بابر کی والدہ اطلق نگار خانم کی نسل چنگیز خان سے تھا۔ اس کی والدہ کا سلسلہ نسب چنگیز خان سے 15ویں پشت پہ جا کر ملتا ہے۔ بابر کے والد عمر شیخ مرزا سے قبل تیموریوں اور منگولوں کے درمیان طویل عرصے سے کشمکش چلی آ رہی تھی، لیکن بابر کے دادا ابو سعید مرزا نے اس کشمکش کا خاتمہ اپنے بیٹوں کی شادی چغتائی خاندان کے پرمانی روا کی بیٹیوں سے کرکی کی۔ بابر اس لحاظ سے خوش قسمت انسان تھے کہ انہیں باپ اور والدہ کی طرف سے علمی سرپرستی میسر آئی تھی۔ بابر کی والدہ مطلق نگار ایک ذہین اور قابل خاتون تھے۔ خود بابر بھی بہت ذہین اور زیرک انسان تھے۔ ان کے بچپن سے جوانی تک جن اساتذہ نے ان کو خصوصی تربیت دی، ان میں شیخ فرید بیگ، بابا قلیہ علی خدائی، بیری بیگ اور خواجہ مولانا قاضی عبداللہ شامل تھے۔ بابر کی مادری زبان ترکی تھی، لیکن انہوں نے فارسی اور عربی کی بھی تعلیم حاصل کی۔ 5 سال کی عمر میں بابر کو سمرقند بھیج دیا گیا، جہاں وہ 6 برس تک زیر تعلیم رہے۔ بابر کے والد فرغانہ اور انجان پر حکمران تھے۔ 899 ہجری بمطابق 1494 عیسوی میں وہ ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد بابر نے رمضان المبارک 899 ہجری بمطابق 1494 عیسوی میں عمرہ کی تاکید سے فرغانہ کی حکومت سنبھالی۔ اس وقت بابر کی عمر صرف 12 سال تھی۔ نوعمر حکمران کے لیے یہ وقت انتہائی مشکل تھا، کیونکہ اقتدار کے دعوے دار بہت تھے۔ بابر کے ماموں سلطان محمود مرزا نے حصار کے علاقے سے اور چچا سلطان احمد مرزا نے سمرقند سے فوجی پیش قدمی کی۔ اس وقت بابر انجان چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد فریقین میں چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ 903 ہجری بمطابق نومبر 1497 عیسوی تک بابر نے اپنے مخالفین پر قابو پا کر سمرقند پر بے قبضہ کر لیا۔ تاہم انہیں اپنے صدر مقام انجان میں سازش کی وجہ سے سمرقند چھوڑنا پڑا۔ بابر انجان چلے گئے اور وہاں سازش کا خاتمہ کیا۔ بابر نے 905 ہجری بمطابق 1499 عیسوی میں فرغانہ کو اپنے اور اپنے بھائی جہانگیر کے درمیان تقسیم کر لیا۔ اسی سال بابر نے شادی کی اور اگلے سال بابر نے سمرقند پھر سے فتح کر لیا، لیکن شیبانی خان نے رمضان 906 ہجری بمطابق 1501 میں بابر کو شکست دی اور سامان رسد کی کمی کی وجہ سے بابر کو سمرقند چھوڑنا پڑا۔ یہ انتہائی نازک حالات تھے، کیونکہ اب بابر کے لیے کہیں جائے پناہ نہ تھی۔ بابر کئی سال سوخ اور ہوشیار کے خانہ بدوشوں کے پاس رہے۔ آخر کار بابر نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایسے علاقے کی طرف جانا چاہیے جہاں اس وقت حکمرانوں کی دلچسپی نہ ہو۔ بالآخر بابر نے کابل کا رخ کیا۔ کابل جاتے ہوئے انہوں نے بدخشاں کا رخ کیا اور وہاں قبضہ کیا۔ کابل پر بابر کے چچا البیغ مرزا کے ایک داماد محمد مقیم کی حکومت تھی۔ بابر کی آمد کی اطلاع سن کر وہ قلعہ بند ہو گئے۔
لیکن چند دنوں کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بابر نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اسے بڑی ترقی دی، یہاں باغات لگائے، تعمیرات کروائے اور نظم و نسق پر توجہ دی۔ 911 ہجری بمطابق 1505 میں بابر کی والدہ قتلغ نگار خانم کا انتقال ہوا۔ اسی زمانے میں بابر نے ازبکوں کے خلاف حسین بایقرا کی مدد کی۔ 912 ہجری بمطابق 1507 عیسوی میں بابر نے قندھار کا قلعہ فتح کیا، پھر وہ خراسان کی مہم کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ ان دنوں میں بابر کی بیٹی ہمایون کی پیدائش ہوئی۔ ادھر شیبانی خان نے صفوی سلطنت کے بادشاہ شاہ اسماعیل کی سرحدوں پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل صفوی نے جوابی کارروائی کی اور ہرات فتح کر لیا۔ اس دوران بابر نے بدخشاں پر دوبارہ حملہ کیا، جہاں ازبک قابض ہو چکے تھے۔ بدخشاں کی فتح کے بعد بابر نے حصار، قندوز اور بغلان پر قبضہ کر لیا، لیکن رمضان المبارک 916 ہجری بمطابق دسمبر 1510 میں شیبانی خان مروک کے مقام پر شاہ اسماعیل کی فوجوں سے لڑتے ہوئے جان بحق ہو گئے۔ اس کے بعد بابر نے رجب 917 ہجری بمطابق اکتوبر 1511 میں سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ اسماعیل نے ان کی مدد کی تھی تو بابر نے چاہا کہ ان کی فوج کی وردی بھی شاہ اسماعیل کی فوج کی وردی جیسی ہو جائے۔ بابر کو 918 ہجری بمطابق مئی 1512 میں ازبکوں سے ایک لڑائی میں شکست بھی ہوئی اور وہ کابل واپس چلے گئے۔ اس زمانے میں بر صغیر سے خبریں آنے لگے کہ سکندر لودھی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی جگہ ابراہیم لودھی کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور امراء کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بابر خود بھی 922 ہجری بمطابق 1516 عیسوی میں چھوٹی چھوٹی مہمات روانہ کر کے ہندوستان کے حالات معلوم کرتے تھے۔ بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت ابراہیم لودھی کے چچا علم خان اور لاہور کے دولت خان لودھی نے دی تھی کہ ابراہیم لودھی کے خلاف ان کی مدد کی جائے۔ بابر 1519 عیسوی سے 1524 عیسوی تک بر صغیر پر 4 حملے کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے 925 ہجری بمطابق 1519 عیسوی میں اٹک تک حملے کیے اور پنجاب کی سرحد پر گکڑوں اور دیگر مخالفین کی خبر لی۔ اس طرف کے بعض علاقے امیر تیمور نے فتح کیے ہوئے تھے اور انہیں اپنی سلطنت میں شامل کیے تھے۔ بابر نے ان علاقوں کو فتح کر کے یہاں کا نظام ٹھیک کیا۔ دوسری بار بابر نے لاہور، ملتان اور سرہند تک پیش قدمی کی، ایک قلعہ اور کئی ایک عمارتیں بنوائے، لیکن کابل سے تشویشناک خبروں کی وجہ سے بابر واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ بابر 926 ہجری بمطابق 1520 عیسوی میں سرہند کی طرف بڑھتی ہی چلے گئے، لیکن یہاں قندھار کے بگڑے ہوئے نظام کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا۔ چوتھی بار وہ 930 ہجری بمطابق 1524 عیسوی میں لاہور پر حملہ ہوئے اور گکڑوں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ بابر نے ہندوستان پر 5واں اور فیصلہ کن حملہ 932 ہجری بمطابق 1526 عیسوی میں کیا۔ بابر کے جاسوسوں نے انہیں اطلاع دی کہ ہند کے بادشاہ ابراہیم لودھی 1,00,000 فوج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھی بھی ہے۔
اس وقت بابر کے ساتھ صرف 25,000 کا لشکر تھا۔ لشکر کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے بابر کی فوج کافی پریشان تھی۔ بابر نے انہیں حوصلہ دیا اور ہندوستان پہنچ کر اپنے بھروسے کے آدمی مقرر کر کے وہ باقی فوج کے ساتھ پانی پت چلے گئے۔ پانی پت کا میدان دہلی سے 40 کوس کے فاصلے پر دہلی اور سرہند کے درمیان واقع ہے۔ 9 رجب 932 ہجری بمطابق 21 اپریل 1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں تاریخی جنگ لڑی گئی، جس کے نتیجے میں برصغیر کا ایک نیا تاریخی باب کھل گیا۔ بابر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ توپوں کی گاڑیاں بیلوں کو مڑوردار کالوں کے ساتھ زنجیروں کی طرح جوڑ دی جائے۔ ہر 2 توپ گاڑیوں کے درمیان 6 سے 7 لوہے کے توے تھے۔ گولے پھینکنے والے ان توؤں کے عقب میں کھڑے ہو کر گولے پھینکتے تھے۔ بابر نے ان جنگی تیاریوں میں کوئی 6 دن صرف کیے تھے۔ اگلے دن صبح کو جنگ ہوئی اور میدان جنگ گھوڑوں کے ٹاپوں، ہاتھیوں کی چنگاریوں اور سپاہیوں کے نعروں سے گونج اٹھا۔ خون کے فوارے اچھلنے لگے اور گرد و غبار کے بادلوں نے میدان کو گھیر لیا۔ توپوں کے گرجنے دلوں میں دہشت پیدا کر دی تھی۔ بابر کی مختصر مگر جنگ آزما فوج کے آگے ابراہیم لودھی کا 10 گنا بڑا لشکر رک نہ سکا اور دوپہر ہونے تک اس کے قدم اکڑ گئے۔ ابراہیم لودھی لڑتے ہوئے مارے گئے اور بابر کا لشکر فتحیاب ہوا۔ بابر نے کئی دنوں سے تھکی ہوئی فوج کو آرام نہ کرنے دیا، بلکہ اپنے بیٹے ہمایوں کی قیادت میں فوج کے ایک حصے کو آگرہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ خود بابر نے دہلی کی طرف پیش قدمی کی۔ 12 رجب 932 ہجری مطابق 24 اپریل 1526 عیسوی کو بابر دہلی میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ شیخ ظہیر الدین کو جو بابر کے معتمد تھے حکم دیا کہ ظہیر الدین بابر کے نام کا خطبہ پڑھے۔ اگلے دن بابر نے دہلی میں بزرگان دین کے مزاروں کی زیارت کی، دہلی کے قلعوں اور محلوں کی سیر کی اور 10 دن دہلی میں قیام کے بعد وہ آگرہ چلے گئے۔ بابر کی آگرہ روانہ ہونے سے پہلے ہی ہمایوں آگرہ پر قبضہ کر چکے تھے، چونکہ پہلے راجہ بکرماجیت کے پاس تھا۔ راجہ بکرما نے پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کا ساتھ دیا تھا، اسی لیے بابر نے اس کے خلاف فوج کشی کی۔ ہمایوں کو آگرہ کے قلعے سے بہت بڑا خزانہ ملا، اس میں وہ نہایت بیش قیمت الماس بھی شامل تھا جو کہ علاء الدین خلجی دکن سے لے کر آئے تھے۔ جب ظہیر الدین بابر آگرہ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال ہوا، اور جب انہیں آگرہ کا خزانہ پیش کیا گیا تو بابر نے حکم دیا کہ اس میں سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر مقامات مقدسہ کے علماء کرام اور بزرگوں کا حصہ روانہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ بابر نے کابل اور دیگر ملکوں کے مساکین کے لیے بھی رقوم روانہ کی۔ اس وقت بابر کی فوج گرمی کی شدت سے پریشان تھی۔ سرسام کی بیماری سے بھی فوج کو شکایت تھی، لیکن بابر کے جوشیلے تقریریں سن کر جوانوں نے پھر کمر ہمت باندھ لی۔ بابر کی فوج اب دریائے گنگا کی سمت بڑھتی ہوئی جونپور اور غازی پور پہنچ چکے تھے۔ ادھر دہلی اور آگرہ پر بابر کے قبضے کی وجہ سے ہند کے بہت سے راجاؤں کو تشویش ہو گئے۔
اس غرض سے ہندو راجاؤں نے مشرقی پنجاب کے لودھی سرداروں سے رابطہ کیا اور سرکش میواتیوں کو اپنے ساتھ میں لایا۔ سب مل کر چتور کے حکمران رانا سانگا کے پاس فریاد لے کر پہنچ گئے۔ رانا سانگا نے تمام راجاؤں اور ریاست کے حکمرانوں کو پیغامات بھیجوائے اور جلد ہی تقریباً 2 لاکھ راجپوت اور پٹھانوں کی فوج جمع ہو گئے۔ اس فوج میں 2000 جنگی ہاتھی اور توپخانہ بھی شامل تھا۔ رانا سانگا کی فوج نے پیش قدمی شروع کر دی تو اس کی خبریں بابر تک پہنچنے لگے۔ بابر کی فوج کے تجربہ کار افسران تک جب یہ خبر پہنچے تو وہ پریشانی میں ڈوب گئے، لیکن بابر نے کسی پریشانی کا ذکر نہ کیا۔ وہ نہایت مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ انہوں نے بیانہ کے مقام پر اپنی خصوصی چوکی قائم کر دی اور جاسوسوں کو خبر دی کہ وہ دشمن کے نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے۔ بابر نے تمام اعلیٰ افسران کا ایک اجلاس طلب کیا۔ بیشتر کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں ابھی پنجاب اور کابل کی طرف کوچ کرنا چاہیے۔ بابر نے ان تمام مشوروں کو مسترد کیا اور نہایت ولولہ انگیز تقریر کی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارے دلوں سے شہادت کا جذبہ ختم ہوا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم کفار پر غالب آ گئے تو ہم غازی ہوں گے، ورنہ شہادت کا رتبہ تو ہمیں ملے گا ہے۔ یہ بات اس سے بہتر نہیں کہ ہمارا نام صرف بادشاہوں کی تاریخوں میں آئے، اور وہ بھی بگوڑوں کے لقب کے ساتھ۔ ہر پر جو بھی اس دنیا میں آتا ہے پناہ ہو جاتا ہے۔ بدنامی کی زندگی سے ناموری کی موت کتنی بہتر ہے۔ بابر کی اس جوشیلی تقریر نے تمام افسران کی غیرت کو بیدار کر دیا۔ سب نے عہد کیا کہ وہ کفار کے مقابلے میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ جمادی اول 993 ہجری بمطابق 1527 عیسوی کو آگرہ کے قریب خانوا کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان خونریز جنگ کا آغاز ہوا۔ یہاں دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن بابر کے سپاہی سر پر کفن باندھ کر لڑ رہے تھے۔ رانا سانگا کی فوج کا ہراول دستہ حسن خان میواتی کی قیادت میں 10,000 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس کے ساتھ راجپوتوں کا ایک بہادر گروہ بھی تھا۔ اس ہراول دستے کے حملے سے بابر کی فوج کا ایک حصہ کمزور ہونے لگا اور قریب تھا کہ اس کے قدم اکھڑ جائے۔ بابر نے یہاں مرکزی فوج کے حصے کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ حسن خان میواتی کے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی، لیکن بابر کے سپاہی تیروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے رانا سانگا کے تیر اندازوں کا خاتمہ کیا، جس کی وجہ سے دشمن کی اگلی صف میں بے ترتیبی پھیل گئی۔ بابر کی فوج نے اب دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ یہاں 10 گھنٹے تک جنگ جاری رہی۔ جب رانا سانگا نے دیکھا کہ ان کا لشکر ہارنے کے قریب ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ جلد ہی مسلمانوں کی جانب سے تکبیر کے نعرے بلند ہوئے۔ اس جنگ کے بعد بابر نے راجپوتوں کو مزید سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ آگے بڑھے اور چندیری کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ چند دن کے محاصرے کے بعد بابر کا قلعے پر قبضہ ہوا، لیکن راجپوتوں نے پھر حملے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں کئی ہزار راجپوت مارے گئے۔ اس کے بعد بابر کو تھوڑا سکون آیا اور انہوں نے آگرہ میں عمارتیں تعمیر کروائے اور باغات لگائے۔ کچھ عرصے بعد بہار میں بیلول لودھی کے پوتے سلطان محمود نے بغاوت کر دی۔
ادھر ملتان سے بھی بغاوت کی اطلاعات ملنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد بہار میں بیلول لودھی کے پوتے سلطان محمود نے بغاوت کر دی۔ ادھر ملتان سے بھی بغاوت کی اطلاعات ملنے لگے۔ بابر نے پہلے بہار کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1529 میں بابر نے اس مقام پر پتہ پائے جہاں گھاگھرا اور گنگا آپس میں ملتے تھے۔ اس کے بعد بابر نے گنگا کو عبور کیا اور بنگالیوں کو شکست دی۔ بابر نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں کو کابل میں حکمران مقرر کیا۔ ہمایوں اپنے والد سے ملنے جب آئے تو وہ بیمار پڑ گئے۔ انہیں زبردست بخار چڑھ گیا۔ معالجوں نے ہر طرح کا علاج آزمایا لیکن انہیں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ یہاں تک کہ معالجوں نے بالکل نا امیدی ظاہر کر دی۔ بابر کو ہمایوں سے بہت پیار تھا۔ بابر سے کسی نے کہا کہ ہمایوں کی جان بچانے کے لیے صدقہ دیا جائے اور یہ مشورہ دیا کہ اس قیمتی الماس کو صدقہ کیا جائے جو کہ علاء الدین خلجی کے خزانے سے حاصل ہوا تھا۔ بابر نے کہا کہ پتھر کا یہ ٹکڑا میری بیٹی کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں۔ ہمایوں کے بعد مجھے میری جان زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ بابر تنہائی میں چلے گئے جہاں انہوں نے رو رو کر اللہ سے اپنی بیٹی کی صحتیابی کی دعائیں مانگی۔ پھر وہ بیمار بیٹے کے پاس گئے اور اس کے چارپائی کے گرد چکر لگا کر کہا، میں نے اس کی بیماری اپنے سر لے لی۔ اس دن سے ہمایوں صحتیاب ہونے لگے اور بابر بیمار پڑ گئے۔ ان کی یہی بیماری ان کے لیے سفر آخرت کا پیغام لے کر آئی۔ جمادی اول 938 ہجری بمطابق دسمبر 1530 کو مغلیہ سلطنت کے بانی نے اس جہاں سے رخصت لے لی۔ انتقال سے قبل بابر نے ہمایوں کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ بابر کو امانتاً آگرہ میں دفن کیا گیا اور کئی سال بعد بابر کی وصیت کے مطابق اس کی نعش کابل منتقل کر دی گئے۔ ان کی خواہش کے مطابق اسے باغ نور افشاں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس باغ سے بابر کو بڑی محبت تھی۔ بابر کا مزار بھی اسی میں واقع ہے۔